موجودہ دور کے اندر جہاں اور بہت سارے جدید اعتراضات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جو عورت ہے، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ عورت کی جو گواہی ہے یہ آدھی کیوں ہے؟ عورت ڈاکٹر بنتی ہے، عورت جہاز چلاتی ہے، عورت انجینئر بنتی ہے، عورت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی وکیل ہوتی ہے، عورت جج بنتی ہے، بہت سارے ملکوں میں عورت حکمران بنتی ہے، تو عورت کی گواہی کو آدھا، یہ کیوں؟ اب ہم پتہ ہے اس پر کیا تقریریں کریں گے، ہم یہ کریں گے یہ ناقصات العقل ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ عقل ان کی کمزور ہوتی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو ناقصات العقل، اس کا مطلب کیا ہے اور کس وے میں اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کم عقل ہو، اس طریقے سے اگر ہم بات کریں گے یہ ہماری بات نہیں چلے گی۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میں آپ سے چھوٹی سی ایک کارگزاری بہت ہی مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک بڑا چینل تھا، ایک فورم تھا، اس پر یہی سوال تھا کہ جناب عورت کی گواہی آدھی کیوں آپ لوگ کہتے ہو کہ عورت کی فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک اگر جگہ پر کسی جگہ پر مرد نہ ہو تو پھر دو عورتیں اس کے قائم مقام ہوگی۔ اب اس پر کچھ باتیں تھوڑا سا عرض کرنے کا موقع ملا اور وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں جی سب سے پہلے تو یہ بات طے کر لیجئے، سب سے پہلے اس بات کو طے کریں کہ جناب یہ شہادت ہے کیا؟ اس شہادت کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ شہادت ایک عبادت ہے۔ شہادت کیا ہے؟ اچھا، یہ شہادت اور گواہی کیسے عبادت ہے؟ وہ اس طریقے سے عبادت ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتا ہے نا؟ بالکل یہی لفظ اللہ رب العزت نے شہادت کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے، اقیم الشہادۃ للہ، اقیم الصلاۃ اور اقیم الشہادہ۔ تو صلاۃ عبادت، شہادت بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اچھا، جب یہ ہے ساتھ میں اللہ نے اور آگے لفظ استعمال فرما دیا اقیم الشہادۃ للہ، اللہ کے لیے گواہی دیا کرو، تو پتہ چلا کہ یہ ایک عبادت ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ شہادت ایک عبادت ہے، تو اب ذرا آ جاؤ عبادت کے سلسلے میں۔ ذرا یہ بتائیے کہ مرد پر عبادت زیادہ لاگو، فرض اور عائد کی گئی ہے یا عورت پر؟ مرد پر۔ وہ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص ایام میں عورت نمازیں پڑھتی ہے؟ نہیں۔ تو نماز کے سلسلے میں عورت مرد کے مقابلے میں آدھی ہو گئی۔ روزہ مخصوص ایام کے اندر عورت روزہ رکھتی ہے؟ نہیں۔ لہذا روزے کے معاملے کے اندر عورت مرد کے مقابلے میں آدھی ہو گئی۔ اس کے بعد آگے چلیں، زکوٰۃ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکتہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی در حقیقت عورت مرد کے مقابلے میں آدھی ہے۔ اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ اس کا جواب سنیے۔ دیکھیں، مرد کے پاس مال آتا ہے تو دراصل مرد پر اپنی بیوی بچوں کا نان و نفقہ ہے، مرد پر ماں باپ کا بھی نان و نفقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، مرد پر اولاد کا بھی نان و نفقہ ہے، مرد پر اپنا بھی نان و نفقہ ہے، لیکن ذرا یہ بتائیے عورت پر کسی کا نان و نفقہ ہے؟ نہیں ہے۔ عورت پر اپنا نان و نفقہ بھی واجب نہیں ہے۔ بیٹی ہوگی جب تک تو باپ کے ذمے ہے، جب وہ بیوی بنے گی تو شوہر کے ذمے، جب وہ ماں بن جائے گی، شوہر مر گیا تو بیٹے کے ذمے ماں کا نان و نفقہ ہے۔ عورت پر کسی بھی زمانے میں اللہ نے ایسا دور نہیں اللہ تعالیٰ لاتے کہ اس کے اوپر اپنا نان و نفقہ واجب ہو۔ لہذا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس تفصیل کا تقاضا یہ تھا کہ اگر مرد کے پاس مال آئے تو 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، عورت کے پاس اگر مال آئے تو 2.5 نہیں 5% زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے عورت پر بھی زکوٰۃ 2.5% واجب کی ہے، تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہ مرد کے مقابلے میں آدھی، نماز میں آدھی، روزے میں آدھی، زکوٰۃ میں آدھی۔ اگلی ایک عبادت ہے حج۔ حج کے معاملے میں کیا ہے؟ کروڑ پتی عورت ہو، محرم نہ ہو، حج فرض ہوگا؟ نہیں ہوگا۔
ایسے ہی ہے نا. اور مرد کے ساتھ کوئی کمپینین، کوئی رفقا کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، مرد پر بہرحال حج کرنا فرض ہے. عورت کے لیے حج کے لزوم و شرائط و فرائض میں سے ایک بنیادی لازم شرط استطاعت کے ساتھ ساتھ محرم کا ہونا بھی ہے. تو پتہ چلا کہ حج کے معاملے میں بھی نرمی ہے، رعایت ہے. جہاد میں آ جائے، کیا عورت کے لیے عام حالات میں جہاد میں جانا فرض ہے؟ نہیں ہے. عام حالات میں عورت پر جہاد نہیں. تو اب آپ ذرا سمجھیے، شروع میں آپ نے کیا کہا تھا کہ شہادت کیا ہے؟ عبادت. تو عجیب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ جب یہ ایک عبادت ہے، نماز میں اس کو کم کیا گیا، عورتوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں. روزے میں کم کیا گیا، اعتراض نہیں. زکوٰۃ میں کم کیا گیا، اعتراض نہیں. حج میں کم کیا گیا، اعتراض نہیں. تبلیغ میں کم کیا گیا، اعتراض نہیں. جہاد میں کم کیا گیا، اعتراض نہیں. جیسے ہی گواہی کا معاملہ ہے، یہاں پر اعتراض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ذمہ داری تھی، کام کرنا پڑتا تھا. اللہ نے رخصت اور رعایت دی، خوشی خوشی عورت قبول کرتی ہے. یہاں پر چونکہ یہ رخصت اور رعایت کا معاملہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور یہاں چونکہ کوئی کام کرنا نہیں، اس لیے یہاں پر اعتراض کر. اگر ادھر اعتراض نہیں ہے تو پھر یہاں شہادت اور گواہی کے معاملے میں اعتراض کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے پھر اس پروگرام میں یہ عرض کیا، اگر یہ کہتے ہو تو پھر عورتوں کو نمازیں بھی پوری پڑھنی ہوگی. آج تک کسی دارالافتاء میں یا کسی بھی جگہ پر عورت نے آج تک کبھی بھی کتبہ اٹھا کر یہ اعتراض نہیں کیا ہم پوری نمازیں پڑھیں گی، ہم پورے روزے رکھیں گی. آج تک عورتوں نے نہیں کہا ہم زکوٰۃ 5% دیا کریں گی. مرد جہاد پر جاتے ہم بھی جایا کریں گے، وہاں پر تو اعتراض نہیں کیا. اور شہادت یہ معاملہ کہ جس پر یہ اعتراضات کرتے. اب کیا جواب ہے اس کا ان کے پاس؟ اب دوسرا پہلو وہ سمجھے. دوسرا پہلو یہ کہ یہ عبادت ہوتی کس کے لیے؟ اقیم الشہادہ. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا للہ. تو گواہی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو جو معبود ہے نا، وہ جتنی اور جس طرح کی عبادت جس مکلف سے طلب کرے یہ اس کا رائٹ ہے. او بھائی، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. وہ جس سے جتنی عبادت طلب کرنا چاہے، اور جس پر وہ کوئی عبادت نہ لگانا چاہے. آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اعتراض کریں؟ اللہ نے کہا قیدی پر جمعہ نہیں ہے، اللہ نے کہا غلام پر جمعہ نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ مسافر پر جمعہ نہیں ہے، اللہ نے کہا نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نابالغ پر حج نہیں ہے. جب یہ سارے احکام اللہ نے دیے تو یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اب اگر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ گواہی کے معاملے میں میرے کو عورت کی یہ والی عبادت مطلوب نہیں ہے، میں اس کو طلب نہیں کرتا ہوں، تو ہم کون ہو سکتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ نہیں اے اللہ، تیرے کو یہ عبادت چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن ہم تو یہ عبادت کر کے رہیں گے. یہ کس طرح کا اعتراض ہے؟ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. جب غلام، مسافر، قیدی، نابالغ، اس پر اس معاملے میں اعتراض نہیں ہے تو یہاں پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تیسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ شہادت ہے کیا؟ اس کا ایک اور پہلو ہے، رائٹ ہے یا رسپانسبلٹی ہے. یعنی شہادت اور گواہی یہ حق ہے یا ذمہ داری ہے؟ تو دراصل یہ حق نہیں ہے. بنیادی طور پر چوک یہاں سے ہوئی، غلطی یہاں سے لگی ہے. یہ جو گواہی کا معاملہ ہے یہ بنیادی طور پر حق نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے. او بھائی، یہ بہت بڑی مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے. کیسے؟ روڈ پر کوئی واقعہ ہو گیا، اور جب واقعہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اب اس کے بعد ذرا یہ بتائیے کہ یہ عورت دیکھتی ہے، کرتی ہے، اس عورت کو یہ مکلف بنایا جائے جاؤ تم عدالت میں. یہ یہاں سے سارے کام کاج چھوڑ کر کے جاتی عدالت میں جب پہنچی تو پتہ چلا کہ آج تو جناب ہفتہ اور اتوار ہے، لہٰذا چھٹی ہے. اب یہ دوبارہ گھر جائے گی، پھر یہ پیر کا انتظار کرے گی. جب یہ پیر کو جائے گی تو وہاں جا کر عدالت کے اندر گواہی تو عدالت میں دی جاتی ہے نا. اب جب یہ پیر والے دن جائے گی تو وہاں جانے کے بعد بینچوں پر بیٹھی رہے گی. یہ جیسے ہی جائے گی تو جج فارغ تو نہیں بیٹھا کہ اس کو بلا کر کے کہے ہاں جی فلاں معاملے میں تم گواہی دو. اب گواہی کے سلسلے میں جج تاریخیں دے گا، ڈیلے کرے گا، ٹال مٹول کرے گا. یہ بینچوں پر 10-10 گھنٹے بیٹھی رہے گی. اگلی تاریخ پھر جا رہی ہے، پھر جا رہی ہے. پھر اس پوری صورتحال میں عورت کی توقیر ہو رہی ہے یا تذلیل ہو رہی ہے؟
تذلیل ہو رہی ہے، وہ خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے تم کو اس ذمہ داری تذلیل و تحقیر سے بچا لیا، اور تم اس پر اعتراض کرتی ہو۔ یہ اعتراض کا موقع ہے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے؟ یہ تو شکر ادا کرنے